بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج انشاءاللہ سب سے پہلے کل سارا نے کوشچن کیا تھا، بہت امپورٹنٹ کوشچن تھا، یہ میرے ذہن میں بھی نہیں آیا تھا، تو اس کا میں نے پھر اس کے بارے میں سرچ کیا تو الحمدللہ مجھے اس کا آنسر مل گیا. تو اگر آپ لوگوں کو کوئی کوشچن ہوتا ہے تو لازمی پوچھا کریں، کیونکہ جب میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ پہلے سیکھ رہی ہوں پھر آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں آگے، تو کوئی کوشچن ہوتا ہے تو لازمی پوچھا کریں. تو اس کے بارے میں پھر میں نے سرچ کیا تو کہ جنگ فجار ہوئی کیوں. تو وجہ کیا بنی کہ آپ سلام کی تقریباً ایج تھی 20 ایئرس اور اوکاس کے مقام پر یہ جنگ ہوئی. اور جنگ کس کے درمیان ہوئے؟ قریش اور کنانا ایک سائڈ پر تھے اور کیس غیلان ایک سائڈ پر تھے. اب جو کنانا ہے وہ مین ٹرائب ہے اور جو قریش ہے وہ اس کی سب ٹرائب ہے. اسی طرح کیس غیلان یہ ایک مین ٹرائب ہے، پھر اس کے نیچے آ جاتے ہیں حوازن، غطفان، یہ ساری اس کی سب ٹرائبس ہیں. تو کنانا مین ٹرائب ہے، قریش اس کی سب ٹرائب ہے، اور ادھر سے کیس غیلان مین ٹرائب ہے اور حوازن اور غطفان یہ سب ٹرائبس ہیں. اب ہوا کیا کہ کنانا کے ایک آدمی نے حوازن کے ایک آدمی کو قتل کر دیا. اب جب ان کو پتا چلا تو انہوں نے حوازن کے لوگوں نے حملہ کیا ان پر، کنانا پر. اب کنانا والوں کو جب پتا چلا تو انہوں نے حرم میں بنا لے لی کہ حرم میں تو اس کی تو حرمت ہے اور وہ حرام جگہ، ادھر یہ لوگ حملہ نہیں کر سکتے، تو وہ بچنے کے لیے حرم میں نکل گئے. تو حوازن والوں نے ان کو پیچھے ہی حرم میں فالو کیا اور ان کے پیچھے چلے گئے اور ادھر جا کر ان سے جنگ کی. اور اس وجہ سے پھر انہوں نے، ایک تو حرام مہینہ تھا اور دوسرا حرام جگہ تھی، دونوں کی جو حرمت انہوں نے پامال کی اور وہاں پر ان کی جنگ ہوئی، قتل و غارت ہوا. لیکن بعد میں پھر ان کی صلح ہوگی اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم خون بہا دیں گے اور پھر اس طرح سے وہ جنگ ختم ہوگی. اب اس کا نام جنگ فجار رکھا گیا. فجار کیوں رکھا گیا؟ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فجار نامی 4 واقعات پہلے گزر چکے ہیں. اس فجار نامی 4 واقعات ہوئے، یعنی حرام مہینے میں ہوئے یا حرام جگہ پر ہوئے، تو کیونکہ ان کی حرمت پامال کی گئی. فجار نام کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ یہ جو فجار ہے یہ لفظ فجور یا فاجر سے نکلا، یعنی ایول. اور کیونکہ اس میں حرام مہینے کی حرمت پامال کی گئی تھی، اس وجہ سے اس کا نام جنگ فجار رکھا گیا. تو لڑائی کیوں ہوئی؟ کیونکہ کنانا کے ایک آدمی نے حوازن کے ایک آدمی کو قتل کیا، انہوں نے بدلہ لینے کے لیے ان کے ساتھ جنگ کی تھی. تو یہ وجہ تھی اس کی. اب آج ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. تو آج انشاءاللہ ہمارے جب نبوت آپ وسلم کو ملی تھی تو اس سے پہلے کے تمام ٹاپکس انشاءاللہ ہمارے کور ہو جائیں گے. اور تقریباً جب نبوت آپ وسلم کو 40 سال میں ملی تھی تو 40 سال سے پہلے کا جتنا بھی پیریڈ ہے، جتنا بھی فیز ہے جو احادیث میں آپ وسلم نے خود بتایا ہے، وہ سارا الحمدللہ ہم لوگ کور کر لیں گے آج. تو آج صرف 2 انسیڈنٹس رہ گئے تو ان کو آج ہم لوگ کرتے ہیں. تو آج ہم لوگ پڑھیں گے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اب یہ سب پہلے کیسے ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے ہوئی؟ اب سب سے پہلے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے چرواہے تھے. تو وہ لوگوں کے ریوڑ لے کر جاتے تھے، ان کو چراتے تھے اور پھر اس کے عوض پہ وہ کچھ کما لیتے تھے. اب ہوتا کیا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن کے پاس اونٹوں کا ریوڑ ہوتا ہے، تو وہ آپ سلم کو ہائر کر لیتی ہیں تاکہ ان کو اجرت پر رکھ لیتی ہیں کہ وہ ان کا اونٹوں کا ریوڑ کو چرانے کے لیے لے جائیں اور اس طرح وہ آپ سلم کو کچھ اجرت بھی دے دیں. تو وہ 2 لوگوں کو ہائر کرتی ہیں، ایک تو آپ سلم ہوتے ہیں اور دوسرا ایک اور آدمی ہوتا ہے، اس کا نام منشن نہیں ہے، لیکن وہ اس کام کے لیے 2 لوگوں کو منتخب کرتی ہیں. اب جب وہ دونوں اس ریوڑ کو چرا چکے ہوتے ہیں، جب ان کو واپس جانا ہوتا ہے اس حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بہن کے گھر، تو تاکہ وہ اجرت وصول کر سکے، تو وہ آدمی آپ سلم کے ساتھ ہوتا ہے. اور اس وقت آپ سلم کی عمر کیا ہوتی ہے؟
23 یا 24 سال. تو وہ آدمی کہتا ہے کہ اب ہم اپنے کام سے فارغ ہو گئے ہیں, تو چلو اب ہم لوگ چلتے ہیں اپنی اجرت لینے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ کیا تم میرے بہاف پر لے آؤ گے اجرت, کیونکہ مجھے شرم آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک عورت ہے, تو مجھے اس سے اجرت لیتے ہوئے شرم آئے گی. تو تم ایسا کرنا, تم بھی میری جو اجرت ہوگی تم بھی لے آنا, میں تم سے لے لوں گا. تو اس طرح وہ آدمی جاتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بہن کے گھر, اور لکیلی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی اس وقت ان کے گھر میں موجود ہوتی ہیں. تو جب وہ آتا ہے اجرت لینے کے لیے, تو وہ ان کی بہن کہتی ہیں کہ محمد کہاں ہے. تو آدمی کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ اس کو شرم آتی ہے, کیونکہ آپ ایک عورت ہیں تو اس کو شرم آتی ہے آپ سے اجرت لیتے ہوئے, تو اس لیے اس نے مجھے بھیج دیا کہ میں اس کی اجرت لے لوں, پھر میں اس کو دے دوں گا. تو اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بہن نے کہا کہ اور وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی سامنے بیٹھی ہوئی تھی, اور وہ یہ سب کچھ سن رہی تھیں کہ میں نے اس دنیا میں, اب وہ تعریف کرنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ میں نے اس دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شرمیلا ہو, شائع ہو, نیک ہو, زیادہ معزز ہو, قابل عزت ہو, اخلاق میں سب سے اچھا ہو. میں نے آج تک کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا, کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دیکھ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات کر رہے ہیں تو بہت اچھے اخلاق سے کر رہے ہیں, نظریں جھکائی ہوئی ہیں انہوں نے, اور ان کی طرف ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا. تو وہ یہ سب چیزیں پہلے ان میں دیکھ چکی تھیں, تو وہ ان کی تعریف کر رہی تھیں. اور ساتھ ہی جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بیٹھی سب کچھ سن رہی تھیں, اور انہوں نے اس وقت پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا. اور ویسے بھی جب کسی کے سامنے کسی تعریف کی جا رہی ہو تو اس کے دل میں اس شخص کے لیے جگہ بن جاتی ہے. تو ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا, اور پھر اتنی اچھی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنی, تو ان کے دل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جگہ بن گئی. اور پھر ہوا ایسا, اسی سال ایسا ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنا قافلہ سیریا کی طرف بھیجنا تھا تجارت کے غرض سے. اب سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی کون؟ یہ قریش کی بہت ہی مالدار خاتون تھی, اور یہ سارا مال اب ان کے پاس آیا کہاں سے؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی پہلے 2 شادیاں ہوئی تھی. جب پہلے شوہر کا انتقال ہوا تو دوسرے شوہر سے پھر دوسری انہوں نے شادی کر لی, اور دوسرے شوہر وہ ایک بہت بڑے ٹریڈر تھے, مرچنٹ تھے. اب دوسرے شوہر سے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی, تو وہ شوہر جب انتقال, کچھ ہی عرصے بعد ان شوہر کا بھی انتقال ہو گیا, تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بیوہ ہو گئی. اب نہ تو ان دونوں کی کوئی اولاد تھی, اور نہ ہی ان کے جو شوہر تھے ان کے کوئی بہن بھائی تھے, تو ڈائریکٹلی جو ساری جائیداد تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو مل گئی. اب جہالت کے دور میں عورتوں کو جائیداد کا وارث نہیں ٹھہرایا جاتا تھا, لیکن جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو نہ تو وہ پیچھے اپنے بہن بھائی چھوڑ کر گیا, نہ اولاد تھی اس کے پیچھے. تو یہ ایک بہت زیادہ ریئر اپرچونٹی ان کو مل گئی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اس جائیداد کی وارث ہو گئی. اور لیکن ویسے بھی جہالت میں یہ رول تھا کہ عورتوں کو جائیداد میں وارث نہیں بنایا جاتا تھا. تو اس طرح سے لیکن آٹومیٹیکلی جائیداد ان کی اس وجہ سے ان کو ملی کیونکہ ان کے نہ تو کوئی بہن بھائی تھے, اور نہ ہی ان دونوں کی کوئی اولاد تھی. اب جب ان کے شوہر کی وفات ہوگی تو پھر بھی اس جائیداد میں وہ انویسٹ کرتی رہا کرتی تھیں, ضائع نہیں کرتی تھیں, انویسٹ کرتی رہا کرتی تھیں, جسے تجارت کے ذریعے سے, یا کچھ چیزیں منگواتی ہیں حج کے دنوں میں, پھر وہ سیریا بھجواتی, پھر وہاں سے کچھ چیزیں خریدتی, یمن بھجوا دیتی, یمن سے خریدتی مکہ بھجوا دیتی. اس طرح وہ اپنا بزنس چلا رہی تھیں. لیکن یہ ایک عورت تھی تو یہ خود نہ کر سکتی تھی, خود جگہ جگہ پر نہ جا سکتی تھی, تو یہ کیا کرتی تھی, ان کو ہمیشہ ایک شخص کو, ایک آدمی کو ہائر کرنا پڑتا تھا. اب ان دنوں ایسا ہوتا تھا, اور ابھی بھی ایسا ہی ہوتا ہے, کہ وہ تجارت کے لیے اجرت کو فکس نہیں کرتے تھے کہ میں تمہیں اس میں سے اتنی دوں گی, بلکہ وہ پرسنٹیج کو فکس کر لیتے تھے کہ جتنا بھی پروفٹ ہوگا اس میں سے 30% تمہارا ہوگا, 40% تمہارا ہوگا, اور باقی % میرا ہوگا. تو اس وقت وہ اس طرح کرتے تھے, اور اس چیز کی اسلام میں بھی اجازت ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ ایک عورت بھی تھی, تو پھر ہر دفعہ ان کو ایک آدمی ہائر کرنا پڑتا تھا جس کا نہ ہی ان سے کوئی واسطہ ہوتا, اور موسٹلی لوگ ان کو چیٹ کر کے چلے جاتے, یا زیادہ پروفٹ ہوتا تو کم بتاتے اور چوری کر لیتے, یا ایکچوئل پروفٹ نہ بتاتے, تو اس طرح ان کو ہمیشہ نقصان ہوتا. تو اب جب انہوں نے, ان کے ذہن میں ساری باتیں چل رہی تھیں, اور جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعریف سنی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے بارے میں انہوں نے سنا, ایمانداری کے بارے میں سنا,
تو اب اور وہ بھی اپنی بہن کے منہ سے. تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس آدمی کو چن لوں جو میرا مال تجارت کے لیے لے کر جائے گا اور پھر سب کچھ سارا ہوگا. لیکن آپ سلم تو چرواہے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح کا کوئی بزنس ٹرپ نہیں کیا تھا, اور آپ سلم بالکل ان ایکسپیرینس تھے. لیکن اور یہ ساری باتیں حضرت خدیجہ کو معلوم تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیفرڈ نے. لیکن پھر بھی جب انہوں نے تعریف سنی تو انہوں نے ان ساری باتوں کو سوچا بھی نہیں, اور انہوں نے کہا کہ میں ان کو تجارت کے لیے رکھوں گی کیونکہ یہ ایماندار ہیں, سچے ہیں, تو اس لیے میں ان کو اپنے لیے اپنی تجارت کے لیے رکھوں گی, ان کو ہائر کروں گی میں. تو انہوں نے ان ساری باتوں کو بھلا دیا اور آپ سلم کو چوز کر لیا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنے کسی سرونٹ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک میسج پہنچایا کہ کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تجارتی سامان کو لے جائیں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ وہ ویسے بھی ایک امیر خاتون تھی اور تھی بھی وہ قریشی, تو ہر کوئی ان کو جانتا تھا کیونکہ ان کا تمام عورتوں میں عزت ملی تھی, پھر تمام عورتوں میں مالدار خاتون تھی, اتنی زیادہ جائیداد کی وارث تھیں وہ, تو ہر شخص ان کو جانتا تھا. حتیٰ کہ لوگ ان کے لیے رشتے بھیجتے ہوتے تھے کہ وہ ان سے نکاح کر لیں تاکہ ساری جو دولت ہے ان کے ہاتھ میں آ جائے. لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کسی سے نکاح نہیں کیا. تو پھر جب پورا قریش آندا تھا, مکہ میں بھی ہر شخص ان کو جانتا تھا, تو انہوں نے پھر اپنے سرونٹ کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ کیوں نہ آپ ان کے تجارتی سامان کو لے جائیں. تو اس نے پوچھا کہ اس نے پھر حضرت خدیجہ کا جو حکم تھا وہ جو ان کا ریکویسٹ تھی وہ ان کے سامنے رکھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تو انکار نہیں کیا اور نہ ان کے سامنے کچھ کہا اور خاموش ہو گئے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ مجھے ایسی اور ایسی آفر آئی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے, تو آپ کیا مجھے کہتے ہیں کہ میں قبول کروں اس کو یا نہ کروں. تو ابو طالب نے کہا کہ میرے بھتیجے خدیجہ رضی اللہ عنہ ایک بات عزت عورت ہیں اور پورا مکہ ان کو جانتا ہے, تو اگر وہ تمہیں آفر دے رہی ہیں تم قبول کر لو, اور ویسے بھی یہ اس چیز سے بہت زیادہ بہتر ہے جو تم ابھی کر رہے ہو, کیونکہ آپ سے اس وقت چرواہے تھے, تو یہ اس چیز سے بہت زیادہ بہتر ہے جو تم ابھی کر رہے ہو, اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ موقع دیا ہے تو تم نے اس کو انکار نہیں کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو گئے, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو پروفٹ ہوگا اس میں سے آدھا حصہ دے دیں گی, یعنی 50% آپ سلم کا ہوگا, 50% اس میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو ہوگا. اور اس طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ سلم کو منتخب کر لیا. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا ایک نوکر بھی بھیجا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس قافلے کو لے کر بصرہ کی شہر کی طرف روانہ ہو گئے تجارت کے لیے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ وسلم کے ساتھ ایک سرونٹ بھی بھیجا, اور اس کا نام جنرلی میسرہ بتایا جاتا ہے. اب جب وہ تجارت سے واپس آ گئے تو میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سارا کچھ بتایا, جو کچھ ہوا, کس طرح آپ وسلم نے سارا کچھ ہینڈل کیا اور کس طرح مال کی حفاظت کی, جس سارا کام امانت داری سے کیا. اور دوسرا سب سے حیرانی کی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ڈبل ٹرپل پروفٹ انہوں نے کمایا. تو ان ساری چیزوں سے ان کے ایموشنز میں, ان کی فیلنگز میں اور اضافہ ہوا, بڑھتی جا رہی تھی. اب ان سب چیزوں کے بعد کیا ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے دل میں فیلنگز آ رہی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہ نکاح کر لیں ان سے, شادی کر لیں ان سے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پروپوزل بھیجا شادی کا. اور یہ انہوں نے کیسے کیا کہ اب یہ پروپوزل انہوں نے کیسے بھیجا ہوا, کیونکہ انہوں نے اپنی ایک سہیلی تھی جن کا نام نفیسہ بتایا جاتا ہے, ان کے سامنے اپنے ایموشن ظاہر کیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنا چاہتی ہیں. تو نفیسہ نے کہا کہ آپ سب کو میرے اوپر چھوڑ دیں, میں آپ لوگوں کی اس شادی کا مطلب ارینج وہ کروں گی, آپ سب کو مناؤں گی, اور اس طرح سے آپ یہ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیں. اور تو پھر نفیسہ جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ان کو کہنے لگیں کہ یا محمد آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ سے بھلا کون شادی کرے گا, کیونکہ میں تو یتیم ہوں اور قریش کا ایک غریب آدمی ہوں, چرواہا ہوں, بھلا مجھ سے کون شادی کرے گا. تو نفیسہ نے کہا کہ کیا ہو کہ اگر خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ سے شادی کرنا چاہیں. تو پھر نفیسہ نے ڈائریکٹلی یہ نہیں کہا کہ مجھے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے مجھے بھیجا ہے, بلکہ انہوں نے کہا کہ کیا ہو کہ اگر خدیجہ رضی اللہ عنہ مجھ سے شادی کرنا, آپ سے شادی کرنا چاہیں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے اور پھر کہا کہ بھلا وہ مجھ سے کیوں شادی کریں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ڈائریکٹلی یہ نہیں کہا کہ میں ان میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں یا انہوں نے انکار کر دیا, بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ بھلا میں ان سے کیوں بھلا وہ مجھ سے کیوں شادی کریں گی. تو اس میں انہوں نے ایک ہڈن میسج دے دیا کہ میں ان میں انٹرسٹڈ ہوں اور میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں, یعنی میری طرف سے کوئی انکار نہیں ہے. پھر نفیسہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئیں اور ان کو سب کچھ بتایا. اب سٹیج 2 آئی کہ شادی کیسے ہوئی. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ان کی شادی صفر کے مہینے میں ہوئی, اور تقریباً جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارتی سامان حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا سیریا کی طرف لے کر گئے تھے, اس کے تقریباً 3 ماہ بعد ان کی شادی ہوئی صفر کے مہینے میں. اور ان کی شادی کا جو خطبہ تھا وہ ابو طالب نے دیا, اور جو ان کے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گواہ بنے وہ ان کے انکل تھے عمر بن اسد. اب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھیں, اور تو پھر ان کے جو پہلے شوہر تھے ان میں سے ان کا ایک بیٹا تھا, ان کا نام تھا حالہ, اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی نبوت تک زندہ رہے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا. اب بات آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی, کہ شادی کے وقت ان کی عمر کتنی تھی. تو موسٹلی جو بکس میں جو ٹریڈیشنل بکس ہیں ہماری, ان میں بتائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایج تھی وہ 25 تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی 40 ایج تھی. لیکن اس کی جو چین ہے وہ ویک ہے, یہ اوتھینٹک نہیں ہے. اب ابن اسحاق جو کہ سیرہ کے سب سے بڑے رائٹر ہیں اور یہ سب سے زیادہ اوتھینٹک بک ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ جس وقت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو اس وقت وہ 50s میں تھی, یعنی 55 اس طرح سے ان کی ایج تھی. اور ہمیں یہ بات بھی پتہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال تقریباً گزارے, ساتھ رہے ان کے ساتھ. تو اب جو اوتھینٹک ایج ہے وہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی 28 سال, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال تھی. اور ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو ان کی عمر وہ 50s میں تھی, یعنی 50 اور 55 کے درمیان میں تھی. اور یہ سب سے بڑے اسکالر ہیں سیرہ کے, اور سب سے زیادہ اوتھینٹک ان کی سیرت ہے. اور باقی رائٹرز جیسے البہقی, ابن کثیر, ان میں بھی یہی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی ایج 50s میں تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی ایج 28 یا اس کے راؤنڈ اباؤٹ تھی. اور اس بات سے بھی اس کی اوتھینٹسٹی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ البہقی میں بھی یہ چیز آ رہی ہے, ابن کثیر میں بھی آ رہی ہے, اور ابن اسحاق بھی کہہ رہے ہیں, اور یہ سب سے اوتھینٹک بک ہے سیرت کی, کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ایج 28 تھی شادی کے وقت. اور جو لوگ اب اس کا ہم لوگ ایک تو اس کی ویلیڈیٹی کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایج 28 تھی, وہ کوانٹٹی میں بھی زیادہ ہیں, کہ زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں اور زیادہ تر لوگ اس پر متفق ہیں کہ ان کی ایج 28 تھی. کوانٹٹی میں بھی زیادہ ہیں اور کوالٹی میں بھی زیادہ ہیں. کوالٹی میں کیسے زیادہ ہیں کہ وہ زیادہ نالجبل تھے, زیادہ اوتھینٹک تھے, تو اس وجہ سے اس رائے کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ زیادہ لوگوں کی رائے اس پر متفق ہے. تو 28 سال پر پہلی تو اس چیز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس بات سے کہ کوانٹٹی میں بھی وہ زیادہ تھے اور کوالٹی میں بھی زیادہ تھے. پھر دوسرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے تقریباً 6 بچے تھے, اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن بتائے 6 جاتے ہیں. جو تقریباً اگر جو عورت 40s میں ہو تو اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ 6 بچے پیدا کر سکے, اور جو عورت تقریباً 28 سال کی ہو تو اس کے لیے مطلب وہ زیادہ لاجیکل لگتا ہے کہ اس کے 6 بچے ہوں. تو 28 سال کی عمر میں, اور اگر وہ زیادہ بھی ہیں تو زیادہ ریزنیبل لگتا ہے کہ تقریباً اگر 12 سال کے اندر ان کی 6 بچے ہو جاتے ہیں تو تب جا کر وہ 40 سال کی ہوتی ہیں. تو 28 سال کی عمر میں تو پھر بھی ریزنیبل لگتا ہے کہ 6 بچے ہو سکتے ہیں, لیکن 40 سال کی عمر میں اگر ہم جائیں تو 50 60s میں چلا جاتا ہے 6 بچے پیدا, اور یہ بہت مشکل ہے ایک عورت کے لیے. تو اس چیز کی اوتھینٹسٹی کا جو اندازہ ہے ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ تو اب جو اوتھینٹک ایج ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شادی کے وقت وہ تھی 28, اور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی 25 تھی. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بڑی تھی, تو 3 سال تقریباً وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھی. اب ہم لوگ کچھ پوائنٹس ڈسکس کر لیتے ہیں اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے, کہ یہ جو اس کے بعد پھر ہم لوگ لاسٹ انسیڈنٹ پر جائیں گے پروفٹ ہوڈ سے پہلے, کہ اس انسیڈنٹ سے ہمیں کیا مورل ملتا ہے. سب سے پہلے اس میں
آنیسٹی کی, سچائی کی, ایمانداری کی امپورٹنس کا اندازہ ہو رہا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنیسٹ تھے, ایز اے شیفرڈ شائع تھے, اچھے اخلاق کے تھے, اور ان سب خوبیوں کی وجہ سے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے دل میں ان کے لیے جگہ بنی. اب انہوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شادی کا پروپوزل بھیجا, حالانکہ وہ سب کو انکار کر دیتی تھیں, اور کیونکہ کوئی بھی ان کو تھا کہ ان کو کسی پر بھی یقین نہیں تھا, اور انہوں نے اپنے لیے شادی کے دروازے بند کر دیے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹرسٹ وردی تھے, ہمبل تھے, ان کے اندر یہ تمام کوالٹیز تھیں جن کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پروپوزل بھیجا. اب اگر ہم ان کی اولاد پر آئیں, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوئی, تو وہ تقریباً 6 بتائی جاتی ہے. سب سے پہلے بیٹے تھے القاسم, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت بھی تھی ابو القاسم, اور یہ پروفٹ ہوڈ سے پہلے یعنی نبوت سے پہلے ہی ان کی وفات ہوگی, اور یہ تقریباً 60 یا 8 سال زندہ رہے اور پھر ان کی وفات ہوئی. پھر اس کے بعد سب سے بڑے بیٹے تھے القاسم, پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہ, پھر حضرت رقیہ, پھر کلثوم, پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ, اور پھر ان کے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 اور بیٹے تھے, طیب اور طاہر, لیکن اوتھینٹک بات یہ ہے جو ابن اسحاق میں کہا جاتا ہے کہ طیب اور طاہر یہ دونوں حضرت عبداللہ کے نک نیمز تھے, اور دونوں کا مطلب ایک ہی ہے, پیور ون, پاکیزہ, پاک. تو یہ دونوں جو نام تھے طیب اور طاہر, یہ حضرت عبداللہ کے ہی نک نیمز تھے. تو اس طرح جو سارے بیٹے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ہی وفات پا گئے. اور یہ جو تھے حضرت عبداللہ, یہ بھی نبوت ملنے سے بلکہ یہ جو حضرت عبداللہ تھے یہ نبوت کی ملنے کے بعد یہ پیدا ہوئے, اور پھر اسلام میں ان کی وفات ہوئی. اور اب باقی 4 بیٹیاں انہوں نے لمبی عمر پائی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہ ایمان لائیں, اور ان میں سے 3 اور جو تھیں حضرت کلثوم, حضرت زینب اور حضرت رقیہ, ان تینوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وفات ہو گئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے ہی دفن کیا. صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ وقت گزارا. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ڈیتھ بیڈ پر انہوں نے کہا تو کچھ انہوں نے ان سے کہا تو حضرت فاطمہ رونے لگی, اور پھر کچھ کہا تو وہ مسکرانے لگی. تو کافی مہینے گزر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ دونوں کے درمیان کیا کنورسیشن ہوئی تھی, میں بھی جاننا چاہتی ہوں, تو انہوں نے کہا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ میں فوت ہو جاؤں گا, یعنی اب میری وفات کا وقت قریب آ رہا ہے, انہوں نے مجھے وفات کی خبر دی تو میں رونے لگی. پھر جب انہوں نے مجھے کہا کہ اپنی فیملی میں, اپنے گھرانے میں سب سے پہلے ان سے ملوں گی, تو پھر میں مسکرانے لگی. تو اس طرح حضرت فاطمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تقریباً 6 ماہ بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا. اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کے بعد ایک ٹریجڈی ہو رہی تھی, کہ اگر دیکھیں تو ایک بچے کے لیے سب سے مشکل وقت کیا ہوتا ہے, اس کے پیرنٹس کو لوز کرنا, یعنی آرفن, جب یتیم ہو جاتا ہے. اور ایک پیرنٹ کے لیے سب سے مشکل وقت کیا ہوتا ہے, اپنے چلڈرن کو لوز کرنا. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ہی ایک کے بعد ایک, پہلے والد, پھر والدہ, پھر دادا, اور پیدائش سے پہلے ہی یتیم ہو گئے, سب کو کھو بیٹھے بچپن میں. اور پھر جب شادی ہوئی, اولاد ہوئی اپنی, تو ان کو بھی اپنے ہاتھوں سے خود دفن کیا, پہلے القاسم کو, پھر عبداللہ رضی اللہ عنہ کو, پھر ابراہیم کو. اور یہ جو ابراہیم تھے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نہ تھے, بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھی ماریا قبطیہ, یہ ان سے تھے حضرت ابراہیم جو تھے. اور باقی جو تھی وہ ساری اولاد ہوئی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے, اور جو باقی بیویاں تھیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نہ تھی. تو پھر تینوں بیٹیوں کو اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کیا. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے سوائے سفر کرنے کے یا تکلیف برداشت کرنے کے. اس میں سکون نہیں, بلکہ سکون تو آگے کی زندگی میں ہے. ایون کہ دنیا میں جتنا بھی امیر بندہ ہو تو وہ بھی کمفرٹیبل لائف اس دنیا میں نہیں جی سکتا. اور پھر آگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات
فیس کرنی تھی, نبوت ملنی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ سفر کرنا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان ٹرائلز کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کر رہے تھے, مضبوط کر رہے تھے. اور دوسرا یہ کہ جب انسان جتنی تکلیف سے گزرتا ہے اتنا وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے, اس سے مانگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر ان ٹرائلز کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب کر رہے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف مشکلات ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ وسلم پر ڈالی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے بھی آپ وسلم کو نوازا, کہ ان کو ایک باپ بنایا, 2 بیٹوں کا باپ بنایا, 2 بیٹے دیے, بیٹیاں دی. کیوں؟ کیونکہ عرب میں سب کچھ بیٹے ہی تھے, اور ان کو بیٹوں سے ہی ان کی عزت ہوتی تھی, اور خاندان میں بھی اسی وجہ سے ان کی عزت ہوتی تھی کہ ان کے بیٹے ہوں, اور ان کی نسلیں بھی آگے بیٹوں سے چلتی تھیں. تو اس طرح ان کے منہ بھی بند ہو گئے کہ آپ وسلم کو 2 بیٹوں کے باپ بھی بن گئے. اور جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ, اور جو آپ وسلم کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں, جب ان کی وفات ہوئی تو کہا جاتا ہے کہ ابو جہل نے پورے مکہ میں دوڑنا شروع کر دیا, خوشی کے مارے اونچے اونچے نعرے لگانا شروع کر دیے, قد بطر محمد, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہوگی. کہ وہ اتنے گرپ مائنڈیڈ تھے. کیوں؟ کیونکہ اور کیا وسلم اتنے غم میں, اور وہ ناچ رہے ہیں گلیوں میں, اور کہہ رہا ہے, خوش ہو رہا ہے کہ آپ وسلم کی نسل ختم ہوگی, کیونکہ وہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف ہو گئے تھے, کیونکہ آپ وسلم کو نبوت مل چکی تھی. تو یہ سخت مخالفت کرتے تھے آپ وسلم کی. تو آپ وسلم کو اگر کوئی کام ملتا تھا تو یہ لوگ اس کی خوشی سیلیبریٹ کرتے تھے. تو اس طرح اس موقع پر پھر جب ابو جہل نے یہ سارا کچھ کیا, تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے 3 آیتیں اتاری, اور یہ 3 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ, آپ وسلم کہتے تھے کہ مجھے پوری دنیا میں سب سے زیادہ یہ 3 آیتیں پسند ہیں سورہ کوثر کی. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر, کہ ہم نے آپ کو بہت کچھ دیا, آپ فکر نہ کریں کہ اگر ہم آپ سے ایک چیز لے لی ہے, یعنی بیٹے آپ سے اگر ہم نے لے لیے ہیں, تو ہم آپ کو اس سے زیادہ دیں گے, اور ہم آپ کو کوثر, اور ہم نے آپ کو کوثر دی ہے. کوثر پھر ہم تفسیر میں پڑھیں گے. کوثر یہ نہر تھی, نہر ہے ایک جنت میں, حوض کوثر. اور جو لوگ آپ یہ مخالفت کر رہے ہیں, مخالف ہیں, ہم ان کو ان کی جڑوں سے ختم کر دیں گے, اور جو آپ کو فالو کریں گے ہم ان کے درجات بلند کریں گے, اور ہم آپ کے درجات بلند کریں گے. اور یہ 3 آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پسند تھی. اور دوسرا کہ اس کے پیچھے کچھ ریزنز تھی, کچھ حکمتیں تھیں, کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بیٹے چھوٹی عمر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ زندہ رہتے تو آگے جا کے ان کو پروفیسی ملتی, تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی تھے, تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے چھوٹی سی عمر میں لے لیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر ابراہیم زندہ ہوتے, یعنی یہ حضرت ماریہ قبطیہ سے جو ان کے بیٹے تھے ابراہیم, وہ تقریباً 1.5 سال تک زندہ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر ابراہیم زندہ ہوتے تو وہ نبی بنتے, لیکن میں آخری نبی ہوں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو میرے سے لے لیا, میرے پاس سے بلا لیا. اور پھر اس سے فتنہ بھی برپا ہو سکتا تھا کہ اگر ان کے بیٹے زندہ ہوتے تو لوگ ان کو ضرور نبی مانتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کو ختم کر دیا کہ ان کو اس دنیا سے ہی بلا لیا, اپنے پاس بلا لیا. تو اس طرح سے یہ شادی ہوئی, پھر ان کی اولاد ہم نے پڑھی. اب ہم آتے ہیں آخری انسیڈنٹ پر جو نبوت سے پہلے ہوا, اور یہ بھی بہت مین انسیڈنٹ تھا. یہ تھا ری بلڈنگ آف کعبہ, کعبہ کی جو دوبارہ سے تعمیر ہوئی. اب یہ جو واقعہ ہوا, یہ تقریباً 35 سال کی عمر میں ہوا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے تھے, یعنی حضرت خدیجہ کے ساتھ شادی کو 10 سال گزر چکے تھے. اب کیا ہوا کہ ایک سال مکہ میں بہت زوردار سیلاب آیا, اور خانہ کعبہ کی تمام دیواریں پھٹ گئیں. اور دوسرا کہ یہ دیواریں ایک بار کعبہ میں آگ لگ جانے کی وجہ سے بھی کمزور ہو چکی تھیں. آگ کیسے لگی کعبہ میں؟ آگ کعبہ میں کیسے لگی کہ کیونکہ مکہ میں اس وقت گھر قریب قریب ہی ہوتے تھے. اب تو بہت دور گھر ہوتے ہیں, بہت زیادہ باؤنڈری ہے اس کے, لیکن اس وقت مکہ میں بہت قریب قریب گھر ہوتے تھے. تو ایک عورت کھانا بنا رہی تھی تو اس کے آگ لگی, اور اس کی وجہ سے کعبہ میں بھی آگ لگی, جس کی وجہ سے اس کی دیواریں کمزور ہو چکی تھیں. اب اس کے ڈے جانے کا خطرہ تھا, تو اب قریش مجبور تھے کہ وہ اس کو دوبارہ سے تعمیر کریں. تو انہوں نے
سوچا، اور کعبہ تو اللہ تعالیٰ کا گھر تھا، تو وہ اس ڈھانے سے بھی ڈر رہے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں ان پر عذاب نہ برپا ہو جائے، کیونکہ وہ ابراہہ کا حال پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، تو ان کو ڈر تھا۔ اور ابھی ابراہہ اس واقعے کو اتنا عرصہ ہوا بھی نہ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 50 یا 55 دن پہلے یہ واقعہ ہوا تھا، تو یہ لوگ بھی اس کو بھولے نہ تھے۔ تو جب لیکن یہ عمارت بھی بالکل بے جان ہو چکی تھی، اور اس کی جو بنیادیں تھیں وہ کمزور پڑتی جا رہی تھیں، اور کسی بھی وقت اس کے گر جانے کا خطرہ تھا، تو ان کے پاس اس کو ڈھانے کے سوا کوئی اور آپشن تھا ہی نہ۔ تو انہوں نے ڈرتے ڈرتے اور بہت کچھ سوچنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ اس کو ہم گراتے ہیں، لیکن اس وقت یہ لوگ ڈر رہے تھے، لیکن چاہتے تھے، لیکن یہ نیت خراب نہ تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ڈھائیں گے اور ایک مضبوط عمارت بنائیں گے۔ لیکن پھر آگے مسئلے کھڑے ہو گئے کہ عمارت مضبوط اگر بنانی ہے تو نہ تو ان کے پاس کوئی سامان تھا، نہ ان کے پاس کوئی ماہر کاریگر تھے جو سلیقے سے پتھروں کو جوڑ سکیں، جو سلیقے سے اس کی اچھی سی تعمیر کر سکیں۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہی دنوں میں ایک رومی آدمی مصر سے جہاز لے کر چلا، کشتی مطلب لے کر چلا، اور وہ حبشہ جا رہا تھا، مگر جہاز جدہ کی بندرگاہ پر پہنچا تو ساحل سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ اب وہ جہاز، اس میں ہر قسم کی لکڑیاں اور بہترین قسم کی تعمیری سامان تھے۔ اس آدمی نے سارا سامان بندرگاہ پر اتار دیا اور انتظار کرنے لگا کہ کوئی جہاز حبشہ جانے والا ملے تو سامان لاد کر وہ لے جائے۔ قریش کو اس واقعے کی جب خبر لگی تو انہوں نے فوراً سے اپنے آدمی دوڑائے کہ وہ اس آدمی سے جا کر مل سکیں۔ اب وہ جو آدمی تھا، جو مصری رومی آدمی تھا، اس کا نام تھا باقوم۔ اب یہ لوگ اس کے پاس گئے اور اس سے ملے اور اس کو اپنی ضرورت بتائی کہ اس طرح سے مسئلہ ہے، تو وہ خوشی راضی ہو گیا، اس نے اپنا سامان بیچنے پر تیار کر دیا، اور ساتھ ہی اس نے انہیں یہ بھی بتایا کہ میں ماہر معمار ہوں۔ اب کیا تھا، ان کو تو ایک تلاش بھی تھی کاریگر کی، انہوں نے فوراً سے اس کو اپنے ساتھ وہ لے گئے۔ اب جو مکہ میں ایک اور مصری آدمی بھی رہتا تھا، قبطی نسل کا، اس کا نام تھا سلیح، اب وہ بھی لکڑی کا کام میں بہت ماہر تھا۔ تو باقوم جو تھا اس نے کہا کہ آپ اس کو سلیح کو بھی بلا لیں تاکہ وہ میری مدد کر سکے اس کی تعمیر میں۔ اس کے بعد قریش نے کعبہ کے الگ الگ حصے کیے اور آپس میں بانٹ لیے تاکہ ڈھانے میں بھی ہر قبیلے کا ہاتھ ہو، اور اس کی تعریف، اس کی جو دوبارہ سے تعمیر ہے اس میں بھی سب کا ہاتھ ہو، تاکہ سب کو یہ شرف حاصل ہو۔ اب جب ڈھانے کا وقت آیا، پھر لوگ کانپنے لگے کہ کہیں ہم پر عذاب نہ آ جائے، ڈھائیں نہ ڈھائیں۔ کیونکہ ابراہہ کا واقعہ ان کے ذہنوں میں گھوم رہا تھا کہ وہ اپنا پورا لاؤ لشکر لایا تھا، اور نکلا وہ کس ارادے سے تھا، کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے لشکر اپنے ساتھ لایا تھا، لیکن نہ تو وہ کعبہ پہنچ سکا، نہ واپس جا سکا، اور نہ ہی اس کو ڈھا سکا، اور اس کا عبرتناک منظر بھی ان کی آنکھوں کے سامنے تھا، تو وہ سب ڈرے ہوئے تھے۔ تو پھر کیا ہوا، انہوں نے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، قربانیاں کی، دعائیں مانگی کہ ان کی نیت ڈھانا نہیں تھی بلکہ اس کو دوبارہ سے اچھے طریقے سے تعمیر کرنا تھی۔ پھر میں کیا ہوا کہ ایک آدمی کھڑا ہوا، ولید بن مغیرہ، اس نے کدال پکڑی اور ایک ستون ڈھا دیا، ڈرتے ڈرتے ہر طرف سناٹا چھا گیا، لوگ چپ چاپ دیکھ رہے تھے کہ اب دیکھیں اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ رات پوری گزر گئی، پھر صبح گزر گئی، لیکن ولید بالکل صحیح تھا، کوئی اس پر آفت نہ آئی۔ تو اب وہ لوگ کچھ بہتر ہو گئے، اور اب انہوں نے اس کو ڈھانا شروع کر دیا آہستہ آہستہ، اور پھر اس کی دوبارہ سے تعمیر شروع ہو گئی۔ اور اس سے مکہ کے قریب ہی کچھ پہاڑ تھے، اور وہ وہاں سے پتھر اٹھا کر لاتے اور اس کی تعمیر انہوں نے شروع کر دی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وغیرہ بھی اس کی تعمیر میں موجود تھے۔ اب کعبہ کی پرانی دیوار میں مشرق کی طرف ایک کالا پتھر تھا، حجر اسود، حجر کہتے ہیں پتھر کو، اور اسود کہتے ہیں کالا رنگ کو، تو کالا پتھر تھا۔ اب عرب جو تھے وہ اس کو بہت زیادہ اپنے لیے متبرک سمجھتے تھے، اور اسلام میں بھی اس کا ایک خاص مقام ہے، تو اب ہر ایک چاہتا تھا کہ اس کو اٹھانے کا شرف، اس کو رکھنے کا شرف ہر اس کو ملے۔ تو اس میں پھر ایک اختلاف شروع ہو گیا، لوگوں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ شرف ہمیں ملے، اور پھر ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، اختلاف کھڑا ہو گیا، حالات بگڑنے لگے، نفرتیں پیدا ہوئی، اور کوئی بندہ فیصلہ نہ کر سکا کہ ہم لوگ کون یہ اس شرف کو حاصل کرے۔ تقریباً 4 یا 5 دن گزر گئے اور کوئی ان کے درمیان فیصلہ نہ ہو سکا۔ اب اس وقت پھر ابو امیہ بن مغیرہ اٹھا، اور یہ قریش کا سب سے
بوڑھا آدمی تھا اور ہر شخص اس کی بات کو تسلیم کرتا تھا. تو اس نے یہ کھڑا ہوا اور اس نے فیصلے کی ایک صورت رکھی. اس نے ایک آپشن رکھا کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہوگا تو ہم اس کے حکم کو تسلیم کریں گے, جو وہ کہے گا ہم وہ کریں گے. تو لوگوں نے اس کی تجویز جو تھی اس کو منظور کر لیا, قبول کر لیا, اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے بعد سب سے پہلے جو شخص داخل ہوا وہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب قریش نے دیکھا تو فوراً سے کہنے لگے, اونچا اونچا پانے لگے, یہ محمد ہیں جو کہ امین ہیں اور ہم ان سے راضی ہیں. پھر یہ لوگ آپ وسلم کے پاس پہنچے اور سارا کچھ بتایا آپ وسلم کو. تو آپ وسلم نے اس کا حل کیسے نکالا کہ آپ وسلم نے ایک چادر لی, اس میں حجر اسود رکھا اور سب سرداروں, ہر قبیلے کے ایک سردار کو منتخب کیا اور ان سے کہا کہ ہر شخص اس کا ایک کنارہ پکڑے اور پھر اس کو سب اس کو اٹھا کر لے کر گئے. اور جب وہاں پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر سے حجر اسود کو اٹھایا اور اپنے خود ہاتھوں سے اس کو وہاں پر رکھ دیا اور سب خوشی خوشی راضی ہو گئے کہ سب کا حصہ اس میں ڈل گیا. تو یہ تھا جو مین انسیڈنٹ تھا آپ وسلم کی نبوت سے پہلے کا. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو میری؟ آ رہی ہے آواز آپ لوگوں کو میری؟ ہاں جی آ رہی ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے, لیکن اچھی آ رہی ٹھیک ہے. تو یہ آخری انسیڈنٹ تھا جو نبوت سے پہلے ہوا. اس کے بعد پھر نبوت کا آغاز ہوا. تو الحمدللہ ہم نے نبوت کے یہ تقریباً جو نبوت سے پہلے کے جو 40 سال تھے جن کو ہم نے کور کر لیا ہے. جو احادیث میں مینشن تھے تقریباً جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں بتائے نبوت سے پہلے کا واقعہ, وہ ہم نے سب کور کر لیے ہیں الحمدللہ. اب کل سے ہم لوگ اپنی جو نبوت ہے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت ملی تھی اس کے بعد سے پڑھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ خیر.